طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں درود و سلام کے متعلق جو احادیث تھیں اس میں سے ایک پیش خدمت ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 901، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان قصیدہ نور ربیع النور شریف کے خصوصی سلسلے میں حاضری ہے۔ ماہ نور اپنی بہاریں برکتیں لٹا رہا ہے، آئیے ہم بھی سید اعلی حضرت کے ساتھ مل کر ماہ نور کی برکتیں سمیٹتے ہیں۔ کس طرح؟ قصیدہ نور پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر۔ قصیدہ نور اس کے 59 اشعار ہیں، چند اشعار ہم پچھلے سلسلوں میں سنے، آج جو ایک شعر نامکمل تھا اسی سے شروع کر کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ سب سے بنیادی نیت ہے رضائے الہی اور ثواب پانا۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اور جن جن اسلامی بھائیوں سے ممکن ہو، جو حاضرین ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جھوم جھوم کر ساتھ میں پڑھیں اور علم دین کے تعظیم کی خاطر ہو سکے دوزانوں بیٹھ جائیں، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، عملی طور پر مظاہرہ بھی کر لیں، اول تاخیر شرکت کی بھی نیت کریں، اہم مدنی پھول لکھنے کی سعادت بھی حاصل کیجیے۔ آئی بدعت چھائی ظلمت، رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت، رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت میں طلعت لیل بدلا نور کا، طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت بارگاہ نور میں عرض کر رہے ہیں آقا کی نورانی بارگاہ میں، اے میرے نور والے آقا، کفر و بدعت بدعقیدگی کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے دین کی نورانیت کا رنگ بدلا جا رہا ہے، اے سنت و طریقہ ابراہیم کے چمکتے چاند، روشن چہرے والے سراج منیر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اندھیریوں کو مٹا ڈالیے اور اسلام کی حمایت کرتے ہوئے کفر و بے دینی سے انتقام لے لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام جو ہے یہ دین ابراہیمی ہے، اس کی صورت بدل چکی تھی، اور دنیا کی بدحالی کا عالم کیا تھا؟ بیانات عطاریہ کا رسالہ ہے بڈھا پجاری، اس میں امیر علیہ سنت نے کچھ نقشہ کھینچا ہے، لکھتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی تھا، مگر
اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی. توحید کی جگہ شرک نے لے لی, خدائے واحد جل جلالہ کی عبادت کی جگہ بت پرستی نے لے لی تھی. ان میں کچھ تو بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے, تو بعض درختوں کو, چاند, سورج اور ستاروں کو پوجتے تھے, اور کچھ کفار نہنجار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے. کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری, قمار بازی یعنی جوا, زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے. ان کی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور یعنی زندہ دفن کر دیا کرتے, اور بسا اوقات انسانوں کو ذبح کر کے ان کو بتوں پر بطور چڑھاوا پیش کرتے. اس وحشیانہ حرکت کی صورت کچھ اس طرح ہوتی کہ مخصوص اوقات میں بھینٹ چڑھانے کے لیے کسی سفید اونٹ یا انسان کو لایا جاتا, پھر وہ اپنے متبرک مقام کے گرد بھجن گاتے ہوئے 3 بار طواف کرتے. اس کے بعد سردار قوم یا بڈھا پجاری بڑی پھرتی کے ساتھ اس بھینٹ چڑھنے والے پر, انسان ہو یا اونٹ, پہلا وار کرتا, اس کا کچھ خون پیتا. اس کے بعد حاضرین اس سفید اونٹ یا انسان پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی تکا بوٹیاں کر کے اس کو کچا ہی کچا کھا ڈالتے. الغرض عرب میں ہر طرف وحشت و بربریت کا دور دورہ تھا. لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دینا, عورتوں کا پیٹ چیر ڈالنا, بچوں کو ذبح کرنا, ان کو نیزوں پر اچھال دینا ان کے نزدیک معیوب نہ تھا. یہ حالت صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی بلکہ پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی. چنانچہ اہل فارس یعنی ایرانی اکثر آگ کی پوجا کرنے اور اپنی ماؤں کے ساتھ معاذ اللہ وطی کرنے میں مشغول تھے. بکثرت ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف تھے. خود کو آگ میں جلا دینے کے علاوہ کچھ نہ جانتے تھے. بہر کیف ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا. چنانچہ اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, 2 جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر, آمینہ کے پسر, حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کے لیے ہادی و رہبر بن کر واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع النور شریف بمطابق 20 اپریل 571 سنہ عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے, چاند سا چہرہ چمکاتے, کستوری کی خوشبو مہکاتے, ختنہ شدہ ناب بریدہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں, سرمگی آنکھیں, پاکیزہ بدن, دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے, سر پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت ہاتھ لے آیا. خدا نے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی باروی شب اس مہینے کی, کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سونے کی آمد, بولو نور کی آمد, حضور کی آمد, کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. بغایت شان سے بائی امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی, امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی. دین ابراہیمی کا نقشہ جو بدل چکا تھا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبحان اللہ جو ظلمت چھائی ہوئی تھی, بدعتیں چھائی ہوئی تھی, اندھیرا چھایا ہوا تھا,
اس کا رنگ بدل ڈالا. یہ دین اسلام جو ہے دین ابراہیمی ہے. اس کو دین ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ شرح مشکات مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کے بعد نبی قریب پر ہوتے ہیں اور میرے قریبی میرے باپ میرے رب کے خلیل ہیں. پھر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ کہ لوگوں میں ابراہیم سے قریب ترین وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ ایمان لائے، اور اللہ والی ہے مومنوں کا. اس حدیث پاک میں مفتی صاحب نے لکھا کہ میرے قریبی میرے باپ میرے رب کے خلیل ہیں. اس کے تحت لکھتے ہیں صورتن سیرتن اخلاقن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی مناسبت رکھتا ہوں. آقا نے فرمایا کہ میں صورتن سیرتن اخلاقن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی مناسبت رکھتا ہوں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام بھی ملت ابراہیم کہلاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہم شکل ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے. مفتی صاحب نے مزید لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توکل صبر رضا بالقضاء، مصیبت پر صبر کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، راہ خدا میں قربانی دینے سے بڑی طاغوتی طاقت کا مقابلہ کر کے اس سے فنا کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کا مطالعہ کرو، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بغور پڑھو، یکسانیت نظر آئے گی. جو مومن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اسے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انشاءاللہ قرب حاصل ہوگا. آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت میں طلعت لیل بدلا نور کا، آ گیا وہ نور والا کا سارا نور ہے. دین اسلام دین ابراہیمی ہے. اس تعلق سے قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں جو مدنی پھول عنایت فرمائے اس میں سے کچھ مزید پیش کرتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ اسلام اور ملت ابراہیمی سارے عقائد و اعمال کے اصول میں متفق ہیں، اس لیے اسلام ملت ابراہیمی کے موافق ہے نہ کہ شریعت ابراہیمی کے، کیونکہ ملت میں صرف اصول کا لحاظ ہوتا ہے اور شریعت میں جزئیات کا بھی. لہذا اسلام ملت ابراہیمی اور شریعت محمدی ہے. باقی دیگر دین صرف عقائد میں دین ابراہیمی کے موافق تھے اور قوانین اعمال میں خلاف، لہذا وہ ادیان ملت ابراہیمی نہ کہلائے. مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں عقائد اصول لعمال اور سارے جزیات میں شریعت محمدیہ شریعت ابراہیمی سے متفق ہے. ہاں تکمیل کے لیے ہزارہا جزئیات اس پر زائد ہیں. مزید لکھتے ہیں لہذا ملت ابراہیمی گویا متن ہے اور شریعت مصطفی اس کی شرح کے شرح کرنے والا اگرچہ ہزارہا باتیں زیادہ بتا جاتا ہے مگر پھر بھی متن کے ساتھ ہوتا ہے.
مزید لکھا ہے ختنہ، عقیقہ، مہمانوں کی دعوت، اچھا لباس پہننا، نماز میں ہاتھ اٹھانا، نماز چاشت پڑھنا، نکاح میں گواہ، مہر کا ہونا، نماز میں سجدے سے پہلے رکوع ہونا، مال کی زکات دینا، ستر ڈھانپنا، کعبے کو قبلہ بنانا، حج اور قربانی کرنا، مجرم کا متفقہ نہ ہونا، کاہنوں سے دور بھاگنا، کسی تاریخ یا دن کو منحوس نہ ماننا، مصیبت میں صبر کرنا، کھیل کود سے بچنا، تصویروں فوٹو سے دور رہنا، تارک کو دنیا ہونا اور جوگی بننے سے بچنا، گھر بار اور بال بچے رکھنا، روزی کمانا وغیرہ سب ملت ابراہیمی کے مسائل ہیں جو ہمارے ہاں ویسے ہی محفوظ، دیگر دینوں میں یہ بات نہیں، لہذا اسلام ملت ابراہیمی ہے نہ کہ دیگر ادیان۔ تو ملت ابراہیمی تخم ہے، بیج ہے، اور دین محمدیہ سایہ دار پھل والا درخت۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل جو دین ابراہیمی میں تغیر آ چکا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تبدیل کیا اور دین اسلام جو کہ دین ابراہیمی اس کو پیش کیا۔ سرکار کی آمد، پرنور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا،